میں آپ لوگوں کو خارش ختم کرنے والا نسخہ جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں، خارش ختم کرنے والا نسخہ۔ الحمدللہ 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 100 200 300 جتنے بھی لوگ کہیں گے سب کے اوپر یہ ماشاءاللہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ ایسی خارش ہوتی ہے جو سوکھی خارش ہوتی ہے، خشکی والی، یہ جو دن بھر رات بھر بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جب جسم گرم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب بستر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رات بھر بیٹھ بیٹھ کے ہم جسم کو کھرچتے ہیں، یا دن میں جب جسم گرم ہوتا ہے دھوپ میں تو اچانک سے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی خارش ہے جو پسینے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر پسینہ آتا بھی ہو تو گرمیوں میں اے سی زیادہ یوز کر لیتے ہیں تو پسینہ آنے کا چانس نہیں ہوتا، تو جلد کے مسام بند ہوتے ہیں۔ ایک دوسری خارش ہوتی ہے، اس کے لیے نہیں ہے یہ، جو خارش کرنے سے موٹے موٹے ترپھڑ بن جاتے ہیں، وہ اندر خون میں جسم میں گرمی اور ہیٹ ہوتی ہے، اس کو نکالنے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ سوکھی خارش کے لیے ہے، چاہے آپ کی پیروں کی ہاتھوں کی تلیوں میں ہو، جہاں کہیں مرضی ہو، اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ دعا میں یوز ہوگا، پہلے دن پہلی دفعہ لگاتے ہی سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ خارش کرنے اس میں اجوائن دیسی یوز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں رائی بریک یوز ہوتی ہے، باپچی یوز ہوتی ہے، اور گندک آملہ سار، تینوں چیزیں 30-30 گرام لینی ہے۔ گندک آملہ سار جو ہے وہ 90 گرام لینی ہے۔ برابر وزن کو اچھی طرح بریک پاؤڈر کر لیں اور سرسوں کے تیل میں ڈال کے پتلی سی مرہم بنا کے رکھ لیں۔ 5-7 دفعہ یہ یا 10 دفعہ پورے جسم پہ لگ سکتی ہے جتنا اس کا نسخہ ہے، اور اس طرح پکڑ کے ایسے ایسے کر کے پھلا کے لگانی ہے۔ 2 گھنٹے لازمی لگے رہنے دیں۔ دن میں لگا کے دھوپ میں بیٹھ سکے تو اچھی بات ہے، جسم گرم ہو پسینہ آئے، یا تھوڑا بہت ہیٹر کے نزدیک کہیں بیٹھ جائیں، نہیں بھی بیٹھنا خارش زیادہ ہے اس کو لگا کے کہیں بھی بیٹھ جائے، 2 گھنٹے بعد آپ نہا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے اللہ کی مدد سے، کیونکہ یہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ سوکھی جس سے ہم کھرچ کے اپنے جسم میں خون پیدا نکال لیتے ہیں، یہ اس سوکھی خارش کے لیے، سدافیت کالی خارش کے لیے۔